گزشتہ ویڈیو میں ہم نے پریشانی کی ایک وجہ جس کا ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی اوپر نازل کی گئی نعمتوں پر غور نہیں کرتے اور ان چیزوں پر غور کرتے ہیں جو ہمیں حاصل نہیں ہو سکیں اور ہم پریشان ہوتے ہیں، اور اس کا جو علاج دریافت کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم پر نازل کی گئی ہیں ان پر غور کریں اور ان کا شکر ادا کریں۔ اس طریقے سے ہمارے اندر شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور ہمیں حاصل کی گئی نعمتوں کا ادراک ہوگا اور ہم پریشانی سے باہر نکل سکیں گے۔ آج جو پریشانی کی ایک دوسری وجہ جس کی وجہ سے ہم لوگ اکثر دکھ، غم اور پریشان رہتے ہیں وہ ہے ماضی میں رہنا۔ ماضی میں رہنا، اس کے غموں اور المیوں کو یاد کرتے رہنا اور ان پر رنج کرتے رہنا، یہ ہماری عادت ہے۔ اور اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ہر بات کے ساتھ ماضی کا ریفرنس ضرور دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ اس سے ارادہ جو ہے وہ انسان کا کمزور ہوتا ہے اور موجودہ زندگی ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ ماضی کی فائل کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے اور اسے نہ کھولا جائے بلکہ ہمیشہ کے لیے بھلا دیا جائے۔ اسے کسی ڈسٹ بن میں ڈال کے یا ڈبے میں ڈال کے بند کر دیا جائے، کیونکہ جو گزر چکا ہے وہ گزر چکا ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا، نہ ہی ہم ماضی میں جا کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کو صرف اور صرف استعمال کرنے کے لیے ماضی کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، کیونکہ ماضی میں کی گئی غلطیاں اگر ہم مستقبل میں اور حال میں نہیں دہرائیں گے تو ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن ماضی کے اوپر بیٹھ کر ماضی کی باتوں کے اوپر کف افسوس ملتے رہنا جو ہے وہ انسان کے اندر کمزوری اور خود جو ہے وہ کم اعتمادی پیدا کرتا ہے، کیونکہ ماضی کا مطلب ہے عدم۔ ماضی پرستی کے مرض میں مبتلا رہنا جو ہے وہ بہت ہی اکثر لوگوں کی عادت بھی ہے اور بہت غلط بات ہے۔ جو چھوٹ گیا اس کی پرچھائیوں سے پیچھا چھڑانا چاہیے، کیونکہ ہم دریا کو اصل کی طرف اور سورج کو اس کی طلوع ہونے کی طرف اور ماں کو اس کے بچے کے پیٹ کی طرف اور دودھ کو چھاتی کی طرف اور آنسوؤں کو آنکھ میں واپس نہیں بھیج سکتے۔ یعنی جو بھی کوئی چیز ہو چکی ہے اس کو ہم ریورس نہیں کر سکتے۔ ماضی کے سایہ میں رہنا، اسے یاد کرتے رہنا، اس کی آگ میں جلنا ایک افسوسناک، المناک اور مروب کن بات ہے۔ ماضی کی کتاب پڑھنے سے حاضر کی بربادی اور وقت کا ضیاع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گزشتہ اقوام کا اور ان کے کاموں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ ایک قوم تھی جو گزر چکی، یعنی وہ گزر چکی، وہ پاسٹ ہو گیا۔ صرف ان کے واقعات ہم سے اس لیے بیان کی گئے ہیں تاکہ جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں ان کا ذکر کیا جا سکے اور انسان کو تنبیہ کی جا سکے کہ آنے والے دور میں ان غلطیوں کو نہ دہرایا جائے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنی۔ ماضی کے گڑے مردے اکھاڑنے اور اسی طرح تاریخ کے پہلوؤں کو پلٹنے کا کچھ حاصل نہیں۔ ماضی کی بات دہرانے والا تو ایسا ہے کہ کوئی پسے ہوئے آٹے کو پھر سے پیسے یا کٹی لکڑی کو پھر سے کاٹے۔ ماضی کا رونا رونے کے بارے میں پچھلوں کا کہنا ہے کہ تم مردوں کو قبروں سے نہ نکالو، اور ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم حال سے عاجز اور ماضی سے ہی چمٹے رہتے ہیں، اپنے خوبصورت محلات کو یوں ہی چھوڑ کر ماضی کے بوسیدہ قلعوں کو روتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جو حال میں بہت اچھے اور اللہ تعالیٰ کی بہت سی رحمتیں ہیں ان کے اوپر، دولت میں کھیل رہے ہیں، لیکن جب بھی بیٹھیں گے تو وہ اپنے ماضی کو یاد کریں گے کہ وہ ہمارے دن ایسے تھے، ہمارے پاس یہ بھی نہیں تھا، ہمارے پاس یہ بھی نہیں تھا، ہمارے پاس یہ بھی نہیں تھا۔ اس کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے جو حال کی زندگی ہے اس پر توجہ دیں، کیونکہ ماضی میں آپ تو کیا تمام جن و انس مل کر بھی اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ لوگ پیچھے کی طرف نہیں دیکھتے، ہوا آگے کو چلتی ہے، پانی آگے کو بہتا ہے، کارواں آگے کو چلتا ہے، یہی زندگی کی سنت ہے، اس کی مخالفت نہ کریں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ مستقبل کے بارے میں بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے وہ لمحہ ہے جو ہمارے پاس ابھی اس وقت موجود ہے۔ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کریں، بس آج اور ابھی پر نظر رکھیں، نہ کل پر جو اچھا برا گزر چکا اور نہ آئندہ پر جو بھی آیا ہی نہیں۔ ہماری تو عمر صرف آج کی ہے، جو آج کا دن ہے، بس یہ ہماری عمر ہے۔ اسی دن کا سورج ہمیں ملا ہے، یہی گھڑی ہمارے ہاتھ میں ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اس کو دل سے گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم اس گھڑی کے بعد پتہ نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے، تو ماضی پر پریشان ہونا اور مستقبل کے بارے میں پریشان ہونا، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جس نے آج کا یہ لمحہ اچھا گزار لیا، اس کا اگلا لمحہ بھی بہتر ہوگا اور اس کا مستقبل بھی یقیناً بہتر ہوگا۔ اس صورت میں آپ کی زندگی ماضی کے سائوں اور توقعات اور مستقبل کی امیدوں اور توقعات کے بیچ لٹکی نہیں رہے گی۔ آپ اپنی پوری توجہ، ساری صلاحیت، خلاقیت اور ذہانت صرف آج پر لگا دیں۔ آپ آج کی نماز خشوع سے پڑھیں، تلاوت کریں تو تدبر کے ساتھ کریں، اور ذکر کریں تو جی لگا کر کریں، لوگوں کے ساتھ معاملات کریں تو توازن کے ساتھ نپٹائیں۔ اپنے اس دن کے اوقات کی تقسیم کر لیں، اس کے منٹوں کو سال سمجھیں، سیکنڈوں کو مہینہ سمجھیں۔ خیر کے بیج بوئیں، لوگوں کے ساتھ احسان کریں، گناہوں سے توبہ کریں، خدا کو یاد کریں، اور اس طور پر آپ کا دن اتنا اچھا گزرے گا اور اس میں امن اور چین ہی چین ہوگا۔ آپ اپنے روزگار، اپنی بیوی، بچوں، گھر، علم اور معیار زندگی سے خوش رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے، جو میں نے تجھے دیا اسے لے اور شکر بجا لانے والوں میں سے ہو جا۔ تو بھائیو، آج کا یہ دن رنج و غم، گھبراہٹ اور لڑکھڑاہٹ اور بغض اور حسد سے اگر ہم نے خالی گزار لیا اور اپنے دل کی تختی پر ایک ہی عبارت لکھ لی کہ آج اور صرف آج، اور آج جو ہمیں اچھی روٹی، گرم بستر اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں ملی ہیں، یہ اس سے ہمیں اس کو انجوائے کریں، اور اس بات سے پریشان نہ ہوں کہ پتہ نہیں یہ کل بھی ہمارے پاس ہوگا یا نہیں ہوگا، یا کل کہاں سوئیں گے، کل کیا کھائیں گے۔ اس سے پریشان ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم نے آج کا دن اچھا گزار لیا تو یقیناً ہمارا کل کا دن بھی اچھا گزرے گا۔ جب آپ آج ٹھنڈا پانی اور میٹھا پانی پی لیں تو کیوں غم کریں کہ کل کے نمکین یا کھارے پانی پر یا گرم سڑے پانی پر جو کہ آپ کو ملا ہی نہیں، اس سے ویسے ہی آپ خوفزدہ ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارے آج کے ارادے مصمم اور فولادی ہیں، اور ہمیں اپنے اوپر نازل ہونے والی نعمتوں کا ادراک ہے، اور ہم نے ان نعمتوں کا شکر ادا کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج اپنے اس لمحے کو، حال کو بھرپور گزار لیا ہے، تو یقیناً ہمارا ماضی جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ کیونکہ جب ہم آج کا ایک ایک لمحہ مکمل طور پر استعمال کر کے گزاریں گے تو یہ ہماری صلاحیتوں کو بھی بڑھاوا دے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت نہ صرف ہماری صلاحیتوں کو بڑھاوا دے گا، ہمارے جو شخصیت ہے اس میں بھی تبدیلی لے کے آئے گا۔ اگر ہم آج یہ سوچیں کہ میں آج اپنی زبان کی حفاظت کروں گا، کوئی فحش بات نہیں کروں گا، گالی یا غیبت نہیں کروں گا، اپنا گھر، اپنا آفس، اپنی تمام چیزوں میں نظم و ضبط اور ترتیب لے کر آؤں گا، تو ہماری زندگی میں نظام ترتیب رائج ہوگا اور ہماری شخصیت جو ہے وہ بھی نکھر کے سامنے آئے گی۔ کیونکہ جس نے اپنے آج کی حفاظت کی، گویا اس نے اپنے کل کو جو ہے وہ سیکیور کیا، اس نے اپنے کل کو بہتر کر لیا۔ کیونکہ صرف آج کا جینا ہی جو ہے وہ
زیادہ اہم ہے جس کے اثرات ہمارے کل آنے والے کل پر پڑنے والے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں آج ہی مجھے زندہ رہنا ہے، اس لیے اے ماضی جا اپنے سورج کی طرح ڈوب جا، میں ہرگز تجھے نہ روؤں گا، میں تجھے پل بھر کے لیے بھی یاد نہ کروں گا کیونکہ تو جا چکا اور کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اور اے مستقبل تو ابھی عالم غیب میں ہے، میں خواب و خیال کا عادی نہیں ہوں اور میں تجھے اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دوں گا، اس لیے میں تیرے پیچھے کیوں پڑھوں کیونکہ تو تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور اے انسان آج کا دن ہی خوش بختی کی لغت میں سب سے اچھا کلمہ ہے، اس لیے آئیے آج کا دن اچھا گزاریے کیونکہ آج کا دن ہی آپ کے آنے والے کل کو بہتر بنانے والا ہے۔ تو دوستو ہماری جو گفتگو میں جہاں تک آج ہم پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ماضی پر غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی ان چیزوں پر غمزدہ نہیں ہونا چاہیے جو ہمیں حاصل ہی نہیں ہے، ہمیں اپنی حاصل نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے اور ان کا شکر بجا لانا چاہیے۔ ماضی پر پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اس کو بھول جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آج کو بہتر بنانا ہے اور کل کی فکر نہیں کرنی جو کہ ابھی ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، نہ جانے ہم وہاں پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے، اسے شاید ہم گزار ہی نہ پائیں۔